نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا واجب الاحترام سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قوم یہود کے ساتھ اور اہل کتاب نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہے اس کی حدود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اسی پس منظر میں چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج پورے ملک کے اندر بالخصوص یوم القدس بیت المقدس کے تناظر میں سیمینارز، جمعے کے اجتماعات، ریلیاں، جلوس اور جلسے ہیں، اور پورے ملک کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر اس وقت جو غزہ کے اندر صورتحال ہے وہ موضوع بحث ہے کہ اسرائیل نے جو مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ جو رویہ مسلسل 1917 کا جو انقلاب آیا، پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے مسلسل مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ تازہ واقعہ۔ اس موضوع کی بہت ساری جہات ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں بھی اس موضوع کی بہت ساری جہات میں سے دو تین کی طرف بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کی یہ جو وابستگی ہے، یہ اتنی شدت کے ساتھ یہ وابستگی، اور وہاں سے مسلمان کسی بھی صورت میں پورا عالم اسلام وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس وابستگی اور اس تعلق کی اور اس سرزمین کے ساتھ محبت کی وجہ کیا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ مختصر طور پر، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے حوالے سے اور اس سرزمین کے حوالے سے اور دنیا کے اندر جو مذہبی قیادت اور سیادت کے حوالے سے جو ایک پوری تعبیر ہے، جو مسلمانوں کے یہ جو رد عمل ہے مسلمانوں کا اور ان کا جو رویہ ہے، اس کے پس منظر میں وہ دینی تعبیر کیا ہے، اس کا تھوڑا ذکر کروں گا، اور پھر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پورے مسئلہ فلسطین کا تاریخی تناظر کیا ہے، اور اس وقت اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، کس انداز میں ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا دائرہ جتنا ہے ہم تو وہاں تک ہیں، لیکن اس کی تفہیم بڑی ضروری ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ اوپر تک یہ جہالت اسی طرح رہے گی۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کی جو وابستگی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے بارے میں رب کریم نے خود فرمایا ہے۔ دیکھیں وہ انبیاء کی قبریں کہاں کہاں ہیں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ وہ اسی علاقے کے گرد و نواح میں اور بیت المقدس اور پھر اس کے گرد و نواح میں انہی مقامات پر انبیاء کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا یہ خصوصی مرکز ہے یہ مقام۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیت ہی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ انہ هو السمیع البصیر، کہ یہ جو پیغمبر علیہ السلام کو معراج کا سفر، زمینی معراج جو ہے، وہ اس زمین پر دو سب سے مقدس مقام جو ہیں ایک سے دوسرے تک ان تک روائی گئی ہے، اور زمین پر، روئے زمین پر جو سب سے دو مقدس مقام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کے پس منظر میں فرمایا، وہ کون سے دو مقدس مقام ہیں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ دو سب سے مقدس مقام روئے زمین پر جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر کیا۔ یہ بعد میں مدینہ منورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو فضیلتیں حاصل ہوئی وہ اس کے بعد ہے، لیکن میں سفر معراج کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا سبب بھی ذکر کر دیا کہ اس وجہ سے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس گھر کے گرد و نواح کے اندر برکتیں نازل کی، اپنے انوار و تجلیات کو ہر طرف بکھیرا ہے، اور اللہ کے انوار و تجلیات کی مسلسل برسات ہو رہی ہے اس جگہ مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح، انبیاء کی سرزمین۔ تو یہ ہے وہ تناظر۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے جو پہلا گھر بنایا وہ کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اگر آپ گزشتہ کو گفتگو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ روئے زمین پر پہلی تعمیر بیت اللہ کی ہوئی، فرشتوں کے ذریعے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس تعمیر میں ان فرشتوں کے ساتھ شامل تھے، اور پھر دوسری تعمیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا پایا، اللہ کے رسول، اور اس کے بعد کون سی جگہ اور کون سا گھر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصی ہے۔ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنا رکھی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، بانی اس کے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کے کا بھی جو اس کی جو بنا رکھنے والے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہاں، اس کو دوبارہ سے تباہی کے بعد پھر اس کو تعمیر کرنا اور اس کی تزئین و آرائش کا کام جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو روئے زمین پر یہ دو مقدس ترین مقام ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ نماز پڑھنا جن تین مقام اور مسجدوں میں سب سے افضل ہے، اس میں مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اور پھر فرمایا کہ میری یہ مسجد نبوی جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک جو روحانی تعلق اور نسبت اس جگہ اور مقام کے ساتھ ہے، جس کو آپ القدس کہتے ہیں، جس کو آپ مسجد اقصی کہتے ہیں، جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، تو اس کا پس منظر اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور مسلمان اس روئے زمین پر واحد قوم ہے جو سارے کے سارے انبیاء کی وارث ہے اور ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں باقی نہیں ہے ایسا۔ یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانتے۔
لیکن یہ روئے زمین پر واحد امت اور قوم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والا۔ تو دینی اور مذہبی نقطہ نظر سے جو تعلق مسلمانوں کا اس سرزمین کے ساتھ ہے اور دینی اعتبار سے جس طرح وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ وہ جذبات ہیں اصل میں خاص طور پر جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کے اندر اس جگہ کی خاص اہمیت اور اس سرزمین کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہے۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس پورے مسئلہ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اور الہامی مذاہب میں یہودیت، نصرانیت اور اس کے بعد اسلام، ان کے باہمی تعلقات کے اندر جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق دینی تعبیر کے ساتھ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیوں اتنے جذباتی ہیں۔ ہمارے جذبات زمین کے کسی ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، بیت المقدس کے لیے ہے، اقصی شام اور فلسطین کے لیے، اور اس کے پیچھے اصل میں وہ پوری پرانی فکر ہے اور وہ پوری دینی تعبیر ہے جس نے مسلمانوں کے دینی رویوں کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ دینی رویہ کیا ہے، وہ فکر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، پورے واقعات میں نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کروں کہ جب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ان پر ہوا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیا، ان کو اپنا خلیل بنا لیا، ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ قرآن مجید میں آپ اس کو پڑھ لیں کہ ایک ایک آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورے ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے پھاٹک بھی ان کے لیے، انعام و اکرام کے پھاٹک بھی ان کے لیے کھل گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جتنے اعزازات، اے میرے رب، یہ جتنے اعزازات میرے لیے ہیں تو میری اولاد کے لیے بھی یہی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے لیے بھی یہی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہاں آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن جو ظالم ہوگا اس تک ہمارا یہ آپ کی جو وراثت ہے اس کو منتقل نہیں ہوگی۔ تو سب سے اولین بنی اسرائیل کے اندر جو ظلم کا ارتکاب کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور بار بار تنبیہ کے باوجود، بار بار موقع دینے کے باوجود، جن لوگوں نے کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، سامری والا پورا واقعہ، اور جن لوگوں نے، جس قوم نے اللہ کے انبیاء کو شہید کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے صحائف، وحی، احکام اور کتابوں کے اندر تحریف کی، وہ سب سے ان میں سب سے بدبخت قوم جو تھی وہ یہی تھے۔ بنی اسرائیل کے نام پر یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف، اور آگے پھر ایک پورا سلسلہ ہے نبوت اور رسالت کا، اور سلسلے کی آخری کڑی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہ یہود نے آخری بدبختی کیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ قرآن کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے آپ اس کو سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر یہ آپ وہ پورا بیان قرآن مجید کا پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھایا اور پھر ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ یہ جن بدبختوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب قیامت تک ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اور یہ ہمیشہ
उन लोगों के ताबे फरमान रहकर उनके सहारे पर और उनकी पुष्टपनाही पर जिंदा रहेंगे, इनकी जाती हैसियत खत्म होगी। और आप देख लीजिए कि बनी इसराइल में से यहूद के साथ जिस तरह ये दुनिया के अंदर जलील हुए हैं और इस वक्त भी हो रहे हैं, ये कोई इज्जत वाला मकाम नहीं है जिस पर वो ये कत्लो गारत करना एक और चीज है और इज्जत जो है ये एक और चीज होती है। और किसके सहारे पर खड़े? यही ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उन्हीं के सहारे पर है। अगर आज अमेरिका और बाकी लोग पीछे हटते तो इनकी जाती हैसियत क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तो इन पर हमेशा के लिए जिल्लत जो है वो मुसल्लत कर दी। अब मजहबी और दीनी एतबार से यहूद की कोई हैसियत नहीं। एक फितनाबाज गिरोह के तौर पर ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर फितने बर्पा करते रहेंगे और उसकी सजा पाते रहेंगे। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला किया, उनको सलीब पर चढ़ाने की जो कोशिश की, उसकी सजा भी इनको मिली। तारीख पढ़ते थे किस तरह दुनिया के अंदर इनको मुंतशर होना पड़ा, जलील और रुसवा होकर। और तारीख के अगर किसी दौर में थोड़ा सा इनको सुकून नसीब हुआ है तो मुसलमानों के दौर में हुआ है। ये ईसाई इनको मारते थे और नफरत करते थे और इनसे शदीद नौयत की नफरत करते थे। जिस तरह आप देखें ना, इधर मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ, हालांकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जंग नहीं की, उस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद के ऐसा कोई मामला ना होने के बावजूद दावे नबूवत किया है, तो हमारे यहाँ लोग बिल्कुल एक लफ्ज भी सुनने के लिए उसके हक में तैयार नहीं। मुझे याद है एक गुफ्तगू में किसी जगह मैंने कह दिया कि मिर्जा साहब ने ये बात की है, तो लोगों ने कहा कि आप साहब क्यों साहब कहते हैं? यानी ये तक भी कबूल नहीं है लोगों को। तो आप जरा सोचिए कि यहूदियों ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से सलीब पर चढ़ा दिया। ईसाई दुनिया में कोई इज्जत नहीं है इनकी मजहबी तौर पर। अगरचे पोप ने, ये गुज़श्ता चंद साल पहले की बात है, कि बाकायदा मजहबी तौर पर यहूदियों को माफ करने का ऐलान, लेकिन असल जो ये है कि जो रिजिड मजहबी ईसाई है वो यहूदियों से मोहब्बत कर सकते ही नहीं। तो ये शरारतें इनकी आप मदीना के अंदर देख लें, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, किस तरह इन लोगों ने मुसलमानों के साथ बिहेव किया, किस तरह ये खैबर की तरफ जला वतन हुए, फिर वहां शरारतें नहीं बंद हुई तो फिर वहां से भी जला वतन हुए। तो पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रहे। मजहबी तौर पर कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया कि अब दुनिया में जिल्लत और रुसवाई, ये शरारतें करते रहेंगे, दुनिया में तबाही का बायस बनते रहेंगे, लेकिन ये है कि इनको इज्जत नसीब नहीं होगी। वो हिटलर ने जब ये होलोकास्ट का मामला हुआ और बड़ी कसरत के साथ यहूदियों को कत्ल किया लाखों की तादाद में, तो कुछ को उसने छोड़ भी दिया। उसने कहा ये चंद लोगों को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया बाद में मुझे गालियां न दे। जो साजिश होती है उसके पीछे यहूदी होते हैं, तो इसलिए मैंने इनके साथ ये सलूक किया है। लेकिन ये मैं कुछ लोगों को जो छोड़ रहा हूं तो इस वजह से कि बाद में जब ये लोग दुनिया के साथ यही रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर दुनिया को पता चलेगा कि जो मैंने किया वो ठीक किया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि ये उसका ये अमल ठीक था ये गलत, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहूद की नफ्सियात यही है, उनकी ज़हनी तश्कील इस माहौल में हुई है, जेनेटिकली मसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं और आप, हमारी क्या औकात है कि हम इस अंदाज में बात कर सके अल्लाह की बात के सामने, कि जब अल्लाह ताला ने तय कर दिया कि ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मतियों को, लोगों को बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातब किया एक आयत के अंदर, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 120 है, वलन तरदान कल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूद और नसारा आपसे कभी राजी नहीं, यहां तक कि आप इनका मजहब इख्तियार कर लें। ज़ाहिर ये तो होगा नहीं, और हमारे लिए हमेशा के लिए यह हदायत दे दी कि वर्किंग रिलेशनशिप अपनी जगह पर है,
سماجی تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ قوم ایسی ہے یہود کی کہ آپ نے ہمیشہ خبردار رہنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ان کو اپنا دوست مت بنا، یہ تمہارے کبھی دلی دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، خیر خواہ ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا سردار، والی اور سرپرست بناتا ہے، وہ یہ سمجھ لے جو ان پر اعتماد کرتا ہے، ان کو اپنا سربراہ بناتا ہے، ان کو اپنا والی بناتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ سمجھ لو کہ وہ انہی میں سے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی اتنی واضح ہدایت کے بعد بھی یہ توقع کرے، ان لوگوں سے توقع رکھے کہ یہ مسلمانوں کے کسی درجے میں بھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تعلقات سماجی نوعیت کے، معاشرتی نوعیت کے، کاروباری نوعیت کے، اس پر اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی، لیکن ایک تعلق ہے بحیثیت ملت اور قوم کے، تو یہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں، مار پڑی ہے پوری دنیا کے اندر، بکھرے ہیں، ذلیل و رسوا ہوئے، مارا ہٹلر نے ہے، سزا مسلمانوں کو ملی کہ پوری دنیا سے لا لا کے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ بھئی کن لوگوں نے ظلم کیا؟ تم ہی نے کیا ہے ان کے ساتھ ظلم۔ برطانیہ، جرمن، یورپ، تاریخ ان کی پڑھ کے دیکھیں گے، یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اگر اس کو ظلم کہا جائے تو تاریخ کے جس دور کے اندر بھی ظلم ہوا ہے وہ انہی لوگوں نے کیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ پناہ دینے والے مسلمان تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ انہی لوگوں کے ساتھ، ساری غداریوں کے باوجود خیبر میں جا کے آباد ہونا اور وہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے ممکن ہوا۔ خلافت راشدہ میں پوری طرح ان لوگوں کو مواقع دیے گئے، اور جب یہ شرارتوں سے باز نہیں آئے تو پھر بھی بار بار ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا۔ عثمانی خلافت کے اختتام تک یہ لوگ صرف اور صرف مسلمانوں کی سرپرستی اور پناہ کی وجہ سے پر امن رہے ہیں، ورنہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس لیے کہ یعنی یہ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، تو ان کے نبی کے ساتھ جو یہود نے سلوک کیا تھا اس وجہ سے ہمیشہ ان کے درمیان نفرت کا رشتہ رہا ہے، محبت نہیں ہے۔ تو جو زیادتی ان لوگوں نے کی ہے، دیکھیے تاریخ کا ستم کہ وہ اس کی سزا جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی۔ ریاست اسرائیل کا قیام یہ گویا کہ مسلمانوں کے سینے کے اندر خنجر کھونپنے والی بات ہے۔ ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی کہ پوری دنیا سے ان لوگوں کو بار بار کے یہاں جمع کیا گیا، اور جتنا اچھے انداز میں تاریخ کے ہر دور کے اندر مسلمانوں نے اس سرزمین کی حفاظت کی، اور ایک لحاظ سے اس پورے علاقے کو سب مذاہب کے لیے کھلا رکھا کہ یہودی بھی اس میں آ رہے ہیں، فلسطین اور شام کے اندر، بیت المقدس کے اندر عیسائی بھی آ رہے ہیں اور مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ اوپن سٹی کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں نے اس علاقے کے لیے پیش کیا۔ یہ جو زیادتیاں اور ظلم ہوئے ہیں وہ تو عیسائیوں کے دور میں یا پھر یہودیوں کے دور میں اب جو ہو رہے ہیں۔ 17 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ وہاں سے آپ فلسطین کی، شام کی، بیت المقدس کی تاریخ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رویہ کتنا تمام مذاہب کے لیے کتنا اکاموڈیٹو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 4 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ اتنی دیر ویسے عام طور پر فتوحات میں لگتی نہیں۔ تو ایک دن نا عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا وہ فصیل کے اوپر آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ کرو بات. اس نے کہا تم یہ شہر نہیں فتح کر سکتے, جو چاہے کر لو, تم یہ شہر فتح نہیں. 4 مہینے گزر گئے ہیں, جب تک چاہو یہاں رہو, تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو واقعہ میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے, اور فتوح الشام عربی کی کتاب, عربی کے اندر یہ کتاب ہے, اس کے اندر بھی ہے کہ اس نے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مکالمہ کیا, اس نے کہا کہ اصل میں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہے اس کے دور میں یہ شہر فتح ہوگا, اور فتح کرنے والا شخص جو ہے اس کی خاص نشانیاں ہوں. اس کا نام بھی ہمیں پتا ہے, اس کے اوصاف بھی ہمیں پتا ہیں, تو تم میں سے کسی کے اندر وہ اوصاف اور نشانیاں ہیں, اس لیے تم یہ شہر کبھی فتح نہیں کر سکتے. فتوح الشام کے اندر اس راہب کے الفاظ یہ ہیں کہ انہ یفتح هذه البلدۃ صاحب محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی اس کو فتح کرے گا, صحابی ہوگا, وہ تو یہ بھی صحابی تھے, لیکن اس کا نام ہوگا اسمہ عمر, اس کا نام تو عمر ہوگا, تم میں سے کسی کا نام عمر ہوگا. یعرف بالفاروق, اور وہ فاروق کے نام سے مشہور ہوگا. وہو رجل شدید, اور ایسا سخت مزاج آدمی ہوگا کہ لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم, اور اللہ کے دین کے معاملے میں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وَلَسْنَا نَرَىٰ صِفَتَهُ فِيكُمْ, ہم اس بندے کی کوئی نشانیاں تمہارے درمیان نہیں پاتے, اس لیے تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو عبیدہ مسکرانے لگے, فرمانے لگے کہ پھر تو اللہ کے فضل سے یہ شہر فتح ہو گیا, اس لیے جو باتیں تو نے کی ہیں وہ ہمارے امیر اور ہمارے خلیفہ وہی ہیں, عمر ہے ان کا نام, فاروق ان کا لقب ہے, اور وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ بھی ہیں, اور وہ سارے اوصاف رکھتے ہیں جن کا تم نے تذکرہ کیا ہے. انہوں نے پھر خط لکھا, تو وہ راہب کہنے لگا کہ پھر تم ان کو بلا لو, اگر ہم نے ان کے اندر وہ اوصاف پا لیے تو شاید تمہارے حوالے کر دیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق, مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں علماء سے, وہ وہی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا, اور جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہ ساری نشانیاں پوری تھیں, شہر بغیر جنگ کے ان کے حوالے کر. 4 صدیاں تک مسلمانوں نے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس شہر کو پرامن بنا, یہاں تک کہ 1099 کے اندر پوپ اربن دوم کے دور کے اندر عیسائیوں نے قتل و غارت کے بعد دوبارہ شہر پر قبضہ کیا, اور 88 سال کے وقفے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ اس شہر کو فتح کیا, اور 7 صدیاں تک مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنایا. یہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, کسی کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. اس شہر کی عظمت اور حرمت سب کے لیے, دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے, تو اس کو اس طرح رکھا کہ سارے لوگ اپنے مذہب دین کے مطابق اگر یہاں آنا چاہتے ہیں, زیارتیں کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے سب کچھ اسی انداز میں پوری سہولیات ان کو فراہم کی. یہ بد نصیبی دیکھیے کہ اس دنیا کے, اور میں کہتا ہوں کہ اصل میں یہ قیامت کی نشانیوں کا آغاز ہے کہ جو 14 مئی 1948 کے اندر اسرائیل کا قیام, یہ اسرائیل کا ملک وجود میں آیا, اور ایک ایسا دنیا کے اندر فتنے کا آغاز ہوا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب یہ قیامت تک اسی انداز میں, شاید اسی فتنے پر ہی قیامت کا ہے, کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو, جن کے فتنے نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہے, اور دنیا کس طرح ان کے شکنجے کے اندر ہے, شکنجہ یہود کے اندر ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ امریکہ کے کسی بڑے ذمہ دار, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کا کوئی کلپ میں نے سنا, اس نے بڑی زبردست بات کی, شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو, کہ امریکہ میں اصل حکومت کس کی ہے. سوال یہ تھا, اس نے کہا کہ حکومت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کے خلاف بات نہ کی جا سکے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کس کے خلاف بات بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے,
अगर उसके बाद ही वजीर सदर है जो बाइडन, इसके खिलाफ भी हो सकती है, फलां फलां अदारों के खिलाफ भी बात हो सकती है। तो कौन सा ऐसा तबका है जिसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती? वो एक ही है, अमेरिका के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कि आप होलोकास्ट का अगर जिक्र करेंगे तो ये तौहीन शुमार होगा। अगर अमेरिका के अंदर यहूदियों पर, यूरोप के अंदर यहूदियों पर तनकीद होगी तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि पंजा यहूद ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है। टाइम हो गया, मैं बात खत्म करने लगा हूं। मसले का हल क्या है? दो हल हैं इसके। एक तो ये है कि एक तो हमें शौरी तौर पर मसले को तारीखी तनाजुर में अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें पता तो हो बैतुल मक़दिस की तारीख क्या है, मुसलमानों की इस जगह के साथ वालेहाना मोहब्बत और वाबस्तगी का सबब क्या है। तो एक तो शौरी तौर पर हमें इससे आगाह होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये जो जमीनी हकायक है वो तो बिल्कुल सीधे है कि एक तो ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया ने इसराइल को तस्लीम किया है, मुसलमान भी तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए दो वजह से, दीनी एतबार से और सियासी एतबार से, क्या ये इसराइल को तस्लीम करना मुसलमानों के लिए दुरुस्त होगा? ये है असल में बड़ा सवाल। जाहिर है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं। इस तस्लीम करने का मतलब ये है कि दीनी और मजहबी क़यादत और सियादत से भी मुसलमान महरूम हो जाए, और सियासी तौर पर वैसे तो अमलन जो भी सूरत हाल हो, लेकिन नजरियाती एतबार से दीगर मज़ाहिब और कौमों के जो सियासी गलबा है, तहजीबी गलबा है, उसको भी तस्लीम कर। अगर ये हो जाए तो बात ही खत्म होगी, फिर मुसलमान कहाँ बाकी कहाँ, मुसलमान ही खत्म हो गए। तो मुसलमानों के लिए ये मुमकिन नहीं है, ना दीनी एतबार से, ना पॉलिटिकली और सियासी नुक्ता नजर से इस मामले से विड्रा करना। ये मुसलमानों की जिंदगी, मौत, ईमान और दीन की बका का मसला है। तो दूसरा जो मैं समझता हूं कि जो इसका हल हो सकता है वो ये है कि ऐलान जिहाद है, लेकिन ऐलान जिहाद कर देना काफी नहीं है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि ऐलान जिहाद से पहले क्या काम करने जरूरी है। मुसलमानों की पूरी क़यादत चंद मुल्कों को बज़ाहिर, जहां जमहूरियत है, पाकिस्तान है, तुर्की है, वगैरह वगैरह, चंद मुल्क और करने, तो उन चंद मुल्कों को छोड़ दे, और उसमें भी असरात कितने हैं उसको जरा मद्देनजर रखें। तो ज्यादातर हमारे हुक्मरान, दुनिया भर में मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं, वो बजाते खुद यूरोप और मगरब के परबुरदार। क्या सूरत में जिहाद हो सकता है? जबकि हमारी जंगी ताकत इंतहाई कमजोर है। 67 और 73 के अंदर, जब खासतौर पर 67 में, जब इसराइल ने पूरी अरबों की मुत्तहिदा ताकत को शिकस्त दी थी, और उस वक्त उनकी वजीर आज़म में खातून थी। बाद में किसी बड़े सहाफी ने उससे पूछा कि ये आपने कैसे कर दिया कि पूरे आलम इस्लाम एक तरफ है और इसराइल अकेला एक तरफ है, और 7 दिन की जंग के अंदर हर शय आपने तबाह कर। उसने कहा कि मैं इसका राज तो तुम्हें बताती हूँ, लेकिन ये तुम्हें दूसरों के सामने बयान करने की इजाजत नहीं। फिर उसने उसकी मौत के बाद ये राज जो था, ये दुनिया के, उसने कहा, मैंने जब ये सवाल किया तो कहने लगी ये बात मैंने मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है कि जब मैंने उनकी सीरत में ये पढ़ा कि जब उनके घर के चिराग के अंदर जो तेल जल रहा था वो भी यहूदियों से मुस्तार लिया हुआ था, खाने के लिए घर में कोई चीज मौजूद ना थी, खजूर और पानी पर गुजारा हो रहा था। उस वक्त भी मैंने उनकी सीरत के अंदर ये चीज पढ़ी कि उनके घर की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजा। तो वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिन अल्लाह तआला में मुसलमान लगे हुए हैं? तो इस जिल्लत और खारी का कोई दूसरा भाई कोई जिम्मेदार नहीं है। जब कौम के अंदर जंगी तैयारियों के हवाले से अयाशियां हैं, आप जरा सऊदी अरब का डाटा निकाल के देखें, 3 करोड़ आबादी है, 9 करोड़ कारें,
3 करोड़ आबादी है जो उनकी एक्चुअल आबादी है, 9 करोड़ जो है वो कारें हैं वहां पर, और कारें भी किस तरह की आप लोग जानते हैं, लग्जरी लाइफ, और कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क और मिल्लत के मुफादात के साथ। ये कौम कैसे कामयाब होगी? मुसलमान जिस अखलाकी बहरान का शिकार है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से जो तबाही आ चुकी है कि सुन्नियों की हमायत जो है वो अल्लाह के फजल से अमेरिका करता है आलमी सतह पर, और शियों की हमायत जो है वो रूस करता है। जब ये कौम जिल्लत के इस गड़े में गिर चुकी हो तो ऐलान जिहाद कौन करेगा? इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि मुसलमान इस बात को शऊरी तौर पर समझे कि एक दफा फिर हमें मिल्लत की बात करने छोड़े जो मसलक मुसलक क्या होते हैं। ये मेरे और आपके अमल करने के मामलात हैं, इनकी आगे फिरका वराना अंदाज में तबलीग की कोई जरूरत नहीं। जरूरत इत्तेहाद और इत्तेफाक की है। जरूरत यह है कि मुसलमान माशी तौर पर मुस्तहकम हो, सियासी तौर पर मुस्तहकम हो। उम्मत और कौम के अंदर लोग पैसे खर्च करते हैं, भाई अल्लाह के बंदो जितना खर्च कर सकते हो उसका सबसे ज्यादा मकाम सिर्फ मदरसे नहीं बनाने, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, और बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए जो रुपया पैसा खर्च, हज और उम्र ही करे जा रहे हैं हम लोग, मस्जिदें बनाए जा रहे हैं, मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, नमाजी तो वहां मौजूद ही नहीं है, क्यों मस्जिदें बना रहे हो अपनी जन्नत पक्की करने के लिए? अगर मस्जिद की जरूरत नहीं है तो स्कूल बनाओ, अदारे कायम करो, लोगों को एजुकेट करो। जब तक हम ये शऊरी तौर पर समझेंगे नहीं कि उम्मत का जो अखलाकी बहरान है, उम्मत के अंदर जो इंतशार और इफ्तराक है, उम्मत के अंदर जो मसाइल हैं, उन मसाइल को जब तक हम सही मानों में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, कौन सा ऐलान जिहाद किया? मरने वाली बात है ना, सीधी सीधी खुदकुशी करने वाली बात। तो इसका इलाज तो सही मानों में ऐलान जिहाद ही है, लेकिन ऐलान जिहाद से पहले मुसलमानों को अपनी सफों को पाक साफ करना है, अपनी सफों को दुरुस्त करना है, और उसके लिए ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में शऊर अता